رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کرونا جیسے مسئلے کے اوپر ہم ٹی وی چینلز کے اوپر سوشل میڈیا پر بدقسمتی سے دیکھ رہے ہیں کہ لڑائیاں چل رہی ہیں، اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے رانا صاحب؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کرونا کی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہم سے ٹالے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. کون ہے جس نے یہ نہیں کہا؟ کسی نے کہا کہ جی یہ جنگ عظیم دوم سے بڑی مصیبت ہے، کسی نے کہا کہ جی پچھلے 100 سال میں اس سے بڑی جو ہے وہ مشکل نہیں آئی، کسی نے کہا جی پچھلے 70 سال سے ہم نے کوئی ایسی مشکل ہمیں جو ہے وہ درپیش نہیں ہوئی، کسی نے کہا جی یہ دہشت گردی سے بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اپوزیشن نے بلکہ باقی لوگوں نے بھی خود کہا کہ بھئی ہم اکٹھا ہونے کو تیار ہیں، قومی یکجہتی کے بغیر اس قسم کے مسئلے کو، اس قسم کی مصیبت کو، اس قسم کے عذاب کو، اس قسم کی مشکل کو جو ہے وہ فیس نہیں کیا جا سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم جو ہے اسے سب اس کے پاس جانے کو تیار ہوں، اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہوں، اسے لیڈرشپ دینے کو تیار ہوں، اس کے سر پہ پگڑی باندھنے کو تیار ہوں، لیکن وہ پھر بھی کہے کہ جی میں تو نہیں بیٹھوں گا، میں تو ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں نے تو چھوڑنا نہیں ہے میں نے کسی کو. تو معاملہ یہ ہے کہ پھر اس قومی یکجہتی کے نہ پیدا کرنے سے جو پھر صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب اس میں وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ وزیر اعظم چاہتا تھا لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعظم نے باقاعدہ کہا کہ جی لاک ڈاؤن سے لوگ بھوکے مر جائیں گے، میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ نے لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، اس نے ایک دن پہلے اناؤنس کر دیا. وزیر اعظم جرأت نہیں کر سکا کہ اس سے اختلاف کرے اور اپنی بات کرے. وزیر اعظم نے تقریر اور کی، فیصلہ بالکل اس کے الٹ کیا، پنجاب نے بھی اور کے پی کے نے بھی اور بلوچستان نے بھی. اب اس کے بعد وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جی فلاں سیکٹر میں نرمی ہونی چاہیے، فلاں سیکٹر میں نرمی ہونی چاہیے، یہ بھی کھل جانی چاہیے، وہ بھی کھل جانی چاہیے. اس کے بعد کہتا ہے کہ جی صوبوں کو میں آزاد چھوڑتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی خود کر لیں. کیا صوبہ بلوچستان اپنی مرضی خود کرے گا؟ کیا پنجاب اپنی مرضی خود کرے گا؟ وہ جو وسیم اکرم پلس ہے وہ تو جو ہے وہ کوئی یعنی ایک لفظ نہیں وہ بغیر پوچھے بنی گالہ سے کہتا، وہ اپنی مرضی خود کرے گا. کیا کے پی کے محمود خان صاحب جو ہیں وہ مرضی خود کریں گے؟ صرف سندھ کے خوف کی وجہ سے کہ سندھ جو کہہ رہا ہے اگر میں نے وہ نہ کیا اور یہ معاملہ ادروائز ہو گیا تو پھر ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی. یعنی اتنی کمزور پوزیشن میں ہے وزیر اعظم کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، کوئی کلیئرٹی سے بات نہیں کر پا رہا. اگر قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہوتا، وزیر اعظم اگر یہ چاہتا سب کو بلاتا، وہاں پہ پہلے دن بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ موجود ہوتے، لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف وہاں پہ موجود ہوتے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چلے جاتے، اس کے علاوہ باقی پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر ہوتے. اس میں جو جید علماء ہیں وہ لوگ ہوتے، یہ 15-20 لوگ اگر بیٹھے ہوتے وہاں پہ اور یہ ایک فیصلہ کرتے لاک ڈاؤن کرنے کا یا نہ کرنے کا، تو اس کے اوپر عمل ہوتا. لاک ڈاؤن میں یہ جو نماز آگے رمضان المبارک میں جو ایشو آنا ہے نماز کا، تراویح کا، اس کے اوپر میس کریٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب تو انہوں نے جو لاک ڈاؤن دیکھیں، لوگوں کا کاروبار بند کر کے گھروں میں بیٹھنا، اس سے زیادہ یہ قوم افورڈ ہی نہیں کر سکتی. 50% لوگ تو وہ ہیں جو ایک دن افورڈ نہیں کر سکتے، وہ تو آج کام نہ کریں تو ان کو شام کی جو ہے وہ روٹی کی فکر ہوتی ہے. باقی لوگ جو ہیں ان میں سے بھی جو ہے وہ 2-4-5% لوگ ہوں گے جن کے گھر میں جو ہے وہ 2-4-6 مہینے کا یا سال کا جو ہے وہ انتظام ہوگا. باقی لوگ جو ہیں وہ تو یہی کوئی 15-20 دن مہینہ جو ہے. تو اس قوم میں اس سے زیادہ سخت نہیں تھی. یہ ٹائم انہوں نے کنفیوزڈ لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ انہوں نے ضائع کیا ہے. چاہیے یہ تھا کہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ جس کے متعلق میں نے بات کی اس کے مطابق لاک ڈاؤن ہوتا، میسو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہوتی، روزانہ کم از کم 50,000 جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے،
15-20 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے، جو لوگ سسپیکٹ ہوتے ان کو علیحدہ کر دی جاتا، ایریاز ٹارگٹ ہوتے اور باقی پورے ملک کو جو ہے مرحلہ وار جو ہے وہ کھول دیا جاتا۔ کرونا وائرس کا علاج ہے، حکومت کا یہ بڑا واضح موقف ہے، اور حکومت کا یہ بھی موقف ہے کہ 35 سال حکومت کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہاسپٹلز نہیں بنا سکے، جس کی وجہ سے اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کافی چیزیں لیک کر رہی ہیں سسٹم میں۔ دیکھیں یہ حکومت جو ہے انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں ہوتا، اور سیاست بھی ہر بات میں کرنی ہوتی ہے۔ مجھے ایک ہاسپٹل بتائیں کہ اب تک جو بھی کرونا سے متعلق صورتحال میں جو بھی انہوں نے علاج وغیرہ کیا ہے، کوئی نیا ہاسپٹل میں بنایا ہو؟ کن ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے؟ انہیں میں ہو رہا ہے جو پچھلے 35 سال یا 40 سال میں جو ہے وہ بنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بھی بتائیں کہ انہوں نے پہلے پراپیگنڈا شروع کر دیا وینٹیلیٹرز کا، وہ بھائی وینٹیلیٹر پر ابھی لوگ پہنچے نہیں، آپ نے پہلے ہی وہ پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھیں نا، تقریر کر رہے ہیں جی ہلکے پکے کریں جی، آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، خود وزیر اعظم، اور اس کے بعد وہ ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے تو خود جو ہے سیاسی انتشار اور سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں جب بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں، تو اب جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ اس وقت اب جو انہوں نے کل فیصلے کیے ہیں، بالکل یہ کنفیوزڈ لاک ڈاؤن ہے، یہ نہ لاک ڈاؤن ہے اور نہ ہی یہ نہیں ہے، یہ اب ایک کنفیوز سی صورتحال ہے، اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اوپر اب کسی قسم کا جو ہے وہ عمل درآمد ہو سکے گا۔ اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت جو محاذرائی کی صورتحال ہے، یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بڑھے گی۔ چیف جسٹس بھی بیچ میں آئے ہیں اور انہوں نے بھی چیف جسٹس نے بھی، آج میری جو اعتزاز صاحب سے بات ہو رہی تھی آن ریکارڈ، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹائم ہے چیف جسٹس کو ان معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ہر کسی کو اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا تو چاہیے۔ اگر کوئی اپنی حدود میں رہ کے کام نہ کرے اور اس کی سزا پوری قوم کو ملے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ یعنی جب اعتزاز احسن صاحب کو کوئی معاملہ سوٹ کرتا ہو تو اس وقت کورٹوں کو مداخلت کرنی چاہیے، تو جب ان کو معاملہ سوٹ نہیں کرتا تو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال جس طرح سے مس مینج ہوئی ہے، مس ہینڈل ہوئی ہے، اب تو ایک ہی امید ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے، یہ جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ شاید اللہ کرے، خواہش بھی ہے، امید بھی ہے کہ اس کی شدت وہ نہیں ہے جو دنیا میں ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے، تو اگر تو یہ بات سچ نکل آئے اور اللہ تعالی ہمیں تھوڑے نقصان کے ساتھ جو ہے وہ اس سے معافی دے دے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ نقصان بڑا، نمبر بڑا، تو یہ ملک افراتفری اور انتشار کا شکار ہو جائے گا۔